بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد او من جانب فاعم واخص مطلقا ونقیضاهما بالعکس۔ شرح تہذیب سبق نمبر 29، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 61 ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عموم خصوص مطلق کی نقیض والی نسبت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عموم خصوص مطلق جو عین کے اندر یہ نسبت پائی جاتی تھی دو کلیوں کے درمیان، جب ان کی نقیضیں نکالیں گے تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی ہی نسبت ہوگی، لیکن بالعکس عکس کے ساتھ، یعنی جو یہاں عام تھا وہاں اخص ہو جائے گا، جو یہاں اخص تھا وہاں عام ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے متن کے حوالے سے بات کر دی۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں عموم خصوص مطلق کی جو نسبت یعنی نقیض نکالیں گے تو نقیضوں کے درمیان بھی نسبت جو ہوگی وہ عموم خصوص مطلق کی ہی، عام اخص مطلق کی ہی نسبت ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہمارے دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ عام کی جو نقیض ہے وہ اخص کی بھی نقیض ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اخص کی جو نقیض ہے وہ عام کی نقیض ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہم دو دعوے کر چکے۔ عام کی نقیض اخص کی بھی نقیض ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے لا حیوان، تو اس کی نقیض لا انسان بھی ہے، یعنی لا حیوان جو حیوان نہیں ہے تو لا انسان وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب حیوان عام ہے، اس کی نقیض نکالی لا حیوان، اب اس کے ساتھ ہم نے کہا لا انسان، تو انسان بھی نہیں ہے، تو عام کی نفی سے اخص کی نفی بھی ہو گئی۔ اس کو ہم یہ دعویٰ نمبر 1 ہو گیا، عام کی نقیض سے اخص کی نقیض، یعنی عام کی نقیض اخص کی بھی نقیض ہے۔ دوسرا دعویٰ ہم نے کیا کہ اخص کی نقیض عام کی نقیض ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا انسان اخص ہے، اس کی نقیض نکالیں تو لا انسان ہو گیا۔ اب لا انسان سے کی نقیض ہم کہیں لا حیوان، کہ لا انسان انسان نہیں ہے تو وہ حیوان بھی نہیں ہے، تو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر نہ ہوا تو انسان کے علاوہ چرند پرند درند اور دیگر جو حشرات الارض وغیرہ اس طرح کے بکر غنم ہیں وہ تو حیوان کی صورت میں موجود ہے نا، تو لا انسان کہنے سے لا حیوان یہ مکمل طور پر صادق نہیں آئے گا، بلکہ حیوان کے دوسرے افراد کی صورت میں حیوان باقی پھر بھی رہتا ہے۔ یہ تو ہم نے دو دعوے تھے جو آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان دونوں دعووں کو آپ مان لیجئے کہ ان کے نقیضوں کے درمیان میں بھی نسبت وہی عموم خصوص مطلق والی پائی جا رہی ہے۔ جس طرح حیوان ہوتا تھا تو انسان بھی اس کے اندر آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، انسان ہو اور اس میں سارے حیوانات آ جائیں ایسے نہیں ہوتا تھا عین کی صورت میں۔ تو نقیض کی صورت میں جب ہم کہتے ہیں لا حیوان تو انسان کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور لا انسان خود بخود آ جاتا ہے، لیکن جب کہتے ہیں لا انسان تو لا حیوان اس کے اندر جو ہے اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہی ہمارا دعویٰ، دو دعوے آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ دو دعوے مان لیں، اگر نہیں مانیں گے تو دلیل خلف لازم آئے گا، یعنی یا ارتفاعی نقیضین یا اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت کو نہیں مانیں گے تو تساوی کی نسبت ماننی لازم آئے گی، حالانکہ تساوی کی نسبت یہاں اس کا جوڑ بیٹھے گا نہیں۔ تساوی تو وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں کلیاں افراد کے اعتبار سے برابر ہوں، اور یہاں تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف عام ہے دوسری طرف اخص ہے، ان کو آپ مساوی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ خرابیاں لازم آئیں گی، اور ظاہر بات ہے جب خرابیاں لازم آئیں گی بطلان باطل ہونا لازم آئے گا۔ تو باطل کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ آپ نے ہمارے دو دعووں کو نہیں مانا، اور نہ ماننے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ جو باطل کو لازم ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ اب ہم ان دونوں دعووں کی تشریح کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ دعویٰ نمبر 1 ہم نے یہ کیا ہے کہ عام کی جو نقیض ہے وہ اخص کی بھی نقیض ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں لا حیوان، تو لا حیوان جو ہے اس کی نقیض ہم کہتے ہیں لا انسان، آپ مان لیں تو بس معاملہ ختم ہو جائے گا کہ لا حیوان، حیوان کی نفی ہو گئی تو لا انسان، انسانی بھی کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں مانتے کہ لا حیوان کی نقیض لا انسان نہیں ہے
تو پھر لا انسان کا جو الٹ ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، وہ ہے انسان۔ اگر آپ انسان کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، دو باتیں۔ اگر آپ انسان کو اس کی نقیض مانیں گے لا حیوان کی، یا نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم انسان کو بھی نقیض نہیں مانتے، تو یہ ارتفاعی نقیضین آئے گا کہ آپ نہ انسان کو مان رہے ہیں اور نہ ہی لا انسان کو مان رہے ہیں۔ تو انسان لا انسان یہ آپس میں نقیضیں ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو لہٰذا آپ نے ارتفاعی نقیضین کا ارتکاب کیا اور یہ باطل ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں ہم انسان کو نقیض مانتے ہیں لا حیوان کے ساتھ، تو اس صورت میں اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ اجتماعی نقیضین کیسے لازم آئے گا کہ آپ ایک طرف انسان مان رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں لا حیوان، حیوان ہے ہی کوئی نہ۔ تو حیوان کا نہ ہونا اور انسان کا ہونا، یہ دونوں باتیں آپس میں جوڑ نہیں بیٹھتی، یہ نقیض ہیں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ اجتماعی نقیضین لازم آئے گا اس صورت میں۔ تو دونوں چیزیں باتیں ہیں، اجتماعی نقیضین ہو یا ارتفاعی نقیضین ہو۔ اور یہ کیوں لازم آیا کہ آپ نے ہمارے دعوے کو نہیں مانا؟ ہم نے کہا تھا لا حیوان کی جب ہم لاتے ہیں تو لا انسان خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے، اور آپ لا انسان کو اس کی نقیض کے طور پر نہیں مان رہے تھے، تو اور انسان کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو جب انسان کو نہیں مان رہے تھے، لا انسان کو بھی پھر بھی مسئلہ ہوا، اور جب انسان کو مانا لا انسان کو نہیں مانا تو پھر بھی مسئلہ ہوا۔ تو یہ ہمارا پہلا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ اور دوسرا جو دعویٰ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا اخص کی نقیض عام کی نقیض ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو مان لیں آپ۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ اس کی نقیض کو، اس کے جو ہے، آپ دوسرے جملے کو ماننا آپ کو لازم آئے گا۔ وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ پھر یہ ہے کہ اس کا عکس ماننا ہوگا۔ عکس کیا ہوگا کہ اخص کی نقیض عام کی نقیض ہے۔ ہم نے یہ کہا نا اخص کی نقیض عام کی نقیض ہونا ضروری نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں نہیں اخص کی نقیض عام کی نقیض ہے، آپ نے اس کا عکس کر لیا، تو یہ موجبہ کلیہ بن گیا۔ تو کیا بن گیا؟ موجبہ کلیہ۔ اور جب آپ نے اخص کی نقیض عام کی نقیض ہے، یہ آپ نے عکس مانا، کس کا؟ وہ جو ہمارا دعویٰ دوسرا دعویٰ تھا اس کا عکس مانا، تو اس کے یہ موجبہ کلیہ ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ وہ ہمارا پہلا دعویٰ بھی ساتھ ملائیں گے جو ہم ثابت کر کے آ چکے ہیں کہ عام کی نقیض اخص کی بھی نقیض ہے، تو وہ بھی موجبہ کلیہ ہے۔ تو دو موجبہ کلیہ جب آمنے سامنے آ جائیں گے تو اصول یہ ہے کہ جب دو موجبہ کلیہ آ جائیں تو ان کے درمیان میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے، اور جب نسبت تساوی کی ہم قائم کریں گے تو اب یہ تو دیکھیں پیچھے نسبت چل رہی ہے عموم خصوص مطلق کی، اور آپ یہاں بنا رہے ہیں تساوی کی نسبت، ایک تو یہاں سے خرابی آ گئی۔ دوسرا اب یہ ہے کہ یہ جو پہلا دعویٰ ہے عام کی نقیض اخص کی نقیض بھی ہوتی ہے، تو اس کا اگر آپ اس کی بھی اگر آپ جو ہے وہ دعوے اول کی مثال لیں تو پھر یوں بنتی ہے کہ لا حیوان کی نقیض لا انسان ہے جو ہم نے ثابت کی ہے، تو اس کا بھی اگر آپ عکس نکالیں تو عکس نکالیں گے تو پھر عکس آئے گا حیوان انسان ہے۔ اب لا حیوان کی نقیض لا انسان ہے ایک موجبہ کلیہ، اور حیوان انسان ہے یہ دوسرا موجبہ کلیہ۔ تو ان دونوں موجبہ کلیہ کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو پھر بس وہی اصول آتا ہے کہ دو موجبہ کلیہ کو درمیان میں نسبت تساوی کی ماننی ہوتی ہے۔ اب جب نسبت تساوی کی ہم مانیں گے تو ایسی صورت میں وہ دلیل خلف لازم آئے گی، خلاف مفروض لازم آئے گا۔ ہم نے فرض کیا ہوا ہے شروع میں کہ بھائی یہاں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک طرف حیوان ایک طرف انسان ہے، اور آپ نے جو ہے ان دونوں کے درمیان میں تساوی کی نسبت لے آئے ہیں۔ کیوں لے آئے؟ آپ نے ہمارے دوسرے دعوے کو نہیں مانا ہے، تو جب دوسرے دعوے کو نہیں مانا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو گیا، مفروض کے خلاف لازم آیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عام کی نقیض اخص کی نقیض ہے ہوتی ہے، اور اخص کی نقیض عام کی نقیض اخص کی نقیض عام کی نقیض ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان دو دعووں کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ یہاں پر سارا خلاصہ ہو گیا ہے۔ اب اس خلاصے کے بعد ہم کتاب کی جو ہے اس عبارت کی طرف جا کے دیکھتے ہیں۔ تو عبارت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عبارت کے اندر موجود ہے وَنَقِيضَاهُمَا نہیں اسی طرح او من جانب فاخص عام، تو یہاں سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اب اس کے عبارت کو ہم دیکھتے ہیں وَنَقِيضَاهُمَا بِالْعَكْسِ ای نقیض العام والاخص مطلقا اعم واخص مطلقا لیکن بعکس العینین، کہ ان دونوں کی جو عموم خصوص مطلق کے اندر اخص اور عام ہوتا ہے تو
تو عام اور اخص کی جو نقیض ہے وہ مطلقاً عام اور اخص ہی مطلقاً ہوتی ہے، یعنی عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہوتی ہے، لیکن بعکس العین، لیکن عین کو عکس کرنے الٹ کرنے کے ساتھ۔ مثلاً فنقیض العام، عام کی جو نقیض ہے اخص وہ اخص ہو جائے گی، اور وہ نقیض الاخص عام، اور اخص کی نقیض عام ہو جائے گی۔ یعنی جو عام ہے جیسے حیوان، اس کی نقیض نکالیں گے لا حیوان، لا حیوان، وہ اخص ہو جائے گی، یعنی اخص کی بھی وہی نقیض بنے گی۔ وہ نقیض الاخص عام، اور جو لا انسان ہے انسان ہے اخص، اس کی نقیض نکالیں گے لا انسان، تو وہ عام ہو جائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ کل ما صدق علیہ نقیض العام، ہر وہ جس کے اوپر عام کی نقیض صادق آئے۔ عام کون ہے؟ مثلا حیوان، تو لا حیوان، لا حیوان جو ہے اس کی نقیض اگر صادق آئے گی تو یعنی اگر اس کے اندر جو ہے اگر صادق آئے گی اس کے اوپر نقیض، کل ما صدق علیہ نقیض العام، ہر وہ جس کے اوپر جو ہے عام کی نقیض صادق آئے، یعنی لا حیوان، صدق علیہ نقیض الاخص، اس پر اخص کی نقیض بھی لازم صادق آئے گی۔ کیا مطلب؟ جب ہم کہیں کہ حیوان نہیں ہے تو خود بخود آئے گا انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ حیوان نہ ہو تو انسان کدھر سے آ سکتا ہے؟ وَلَيْسَ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيضُ الْأَخَص، اور نہیں ہے یہ بات ضروری کہ ہر وہ جس کے اوپر صادق آئے نقیض اخص کی تو صادق آئے اس کے اوپر عام کی بھی نقیض، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کہیں کہ انسان نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہو سکتا کہ حیوان بھی سرے سے نہیں ہے، حیوان دیگر صورتوں میں دیگر جو جانور وغیرہ ہیں ان کی صورت میں موجود ہوگا۔ اچھا جی، یہ دو دعوے ہم نے یہاں پر پیش کر دیے۔ اب یہاں پر پہلا جو ہے اس کی تشریح ہو رہی ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو ماننا ہے، آپ نے نہیں مانیں گے دلیل خلف لازم آئے گی۔ پہلا کیا تھا؟ کل ما صدق علیہ نقیض العام صدق علیہ نقیض الاخص، ہر وہ جس کے اوپر عام کی نقیض صادق آتی ہے اخص کی بھی وہی نقیض بنے گی۔ اب اس دعوے کو مان لیں آپ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلْيَأْنَّهُ، اس وجہ سے کہ لو صدق نقیض العام علی شیء، کہ اگر صادق آ گئی عام کی نقیض یعنی لا حیوان کسی چیز کے اوپر، بدون نقیض الاخص، اخص کی نقیض کے بغیر، یعنی لا انسان کے بغیر، لا صدق مع عین الاخص، تو پھر تو یہ صادق آ جائے گا انسان کے ساتھ، یعنی اخص کی عین کے ساتھ، یعنی انسان کے ساتھ، یعنی ایک طرف لا حیوان ہے اور دوسری طرف انسان ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک طرف لا حیوان ہے دوسری طرف انسان ہے، اگر آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو اس طرح تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، اور اگر آپ انسان کو بھی نہیں مانیں گے تو ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا، جس طرح کہ میں نے تشریح کر دی ہے۔ فَيَصْدُقُ عَيْنُ الْأَخَصِّ، پس صادق آئے گا انسان بدون عین العام، یعنی عام کے عین کے بغیر، یعنی لا حیوان کے ساتھ صادق آئے گا انسان۔ هذا خلف، اور یہ تو خلاف المفروض ہے۔ ہم نے تو یہ کہا تھا حیوان عام ہے، جہاں ہوگا انسان ہوگا، اور انسان اخص ہے، جہاں ہو وہاں ضروری نہیں کہ سارے حیوان اس کے اندر آ جائیں۔ مثلا لو صدق لا حیوان، اب یہاں سے مثال شروع کر دی کہ اگر صادق آ گیا لا حیوان علی شیء کسی چیز پر، بدون لا انسان بغیر لا انسان کے، یعنی انسان کے ساتھ صادق آ گیا، لصدق اجتماع النقیضین، پھر لا حیوان انسان کے ساتھ اگر صادق آیا کسی چیز پر تو اجتماعی نقیضین ہے کہ حیوان لا حیوان ہو اور انسان ہو تو یہ آپس میں اجتماعی نقیضین صادق آ رہے ہیں۔ فیصدق الانسان، پس صادق آ گیا انسان جو ہے صادق آ جائے گا انسان بدون الحیوان بغیر حیوان کے، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا اس طرح کیونکہ انسان خود بھی حیوان ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسرا جو دعویٰ تھا اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، فَلِأَنَّهُ مَا بَعْدَ مَا ثَبَتَ، بعد اس کے کہ وہ ثابت ہو جائے یہ بات کہ کل نقیض العام، ہر عام کی جو نقیض ہے، نقیض الآخر، وہ کیا ہے؟ نقیض الآخر، وہ اخص کی بھی کیا ہے؟ نقیض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ عام کی نقیض وہ اخص کی نقیض تو ہوگی، لیکن اخص کی نقیض عام کی نقیض ہونا ضروری نہیں ہے۔ لو کان کلو نقیض، اور اگر ہو ہر ایک نقیض اخص، نقیض الاخص، نقیض اخص نقیض العام، عام کی بھی نقیض ہو، یعنی لا انسان کہیں تو لا حیوان بھی ہو جائے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے نہیں جی اس طرح ہی ہے تو لکان النقیضان متساویین،
تو پھر ہو جائیں گی یہ دو نقیضیں برابر آپس میں. فیکون نقیضاہما، پس ہو جائیں گی ان دونوں کی نقیضیں، وہما العینان، اور وہ دونوں عینان متساویین آپس میں تساوی کی نسبت رکھیں گے، کیونکہ موجبہ کلیہ دو ہو جائیں تو ان کے درمیان میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے. لما مرہ، جیسے کہ اصول گزرا. وقد کان العینان، اور تحقیق دو عین جو ہیں یہاں پر جو ہم نے فرض کیے ہوئے تھے، عام و اخص مطلقاً، وہ تو عام اخص مطلق تھے، اور آپ نے آگے جا کے جب ہمارے دعووں کو نہیں مانا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے نقیضوں میں اور نقیضوں کی وجہ سے عین کے اندر پھر آپ کو تساوی کی نسبت ماننی پڑ گئی. تو پھر ایسی صورت میں یہ تب خرابی لازم آئی، بطلان لازم آیا کہ آپ نے ہمارے دو دعووں کو نہیں مانا. ہمارے دو دعووں کو مان لیتے تو یہ معاملہ خراب نہ ہوتا. دو دعوے وہی ہیں کہ عام کی نقیض اخص کی بھی نقیض ہوتی ہے، لا حیوان کی نفی کریں گے لا انسان خود بخود آ جائے گا، اور لیکن الٹ یعنی اخص کی نقیض عام کی نقیض ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی لا انسان کہیں گے تو لا حیوان کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حیوان کے اور بہت سارے افراد ہیں انسان کے علاوہ بھی، ان میں بھی ان کی صورت میں بھی حیوان ہو سکتا ہے.